موسیٰ کاظم کی شاہی ہے کونین پر، راج ہے ابن حیدر کا دارین پر، ان کی صورت ہے سرتاپ حسنین پر، ابن خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع سخن عالم اسلام کی انتہائی مایہ ناز شخصیت اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خانوادہ اہل بیت اطہار کے ایک نہایت نمایاں چشم و چراغ ہیں، اور یہ گھرانہ وہ ہے کہ جن کا تذکرہ کرنا، جن کے حالات و واقعات کو بیان کرنا ہمیشہ سے اہل سنت و جماعت کا معمول رہا ہے، اور اس تذکرے کو اہل سنت و جماعت دنیا و آخرت میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے رہے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں امام شافعی، امام اہل سنت کا دیوان ہے، اور اس دیوان کا صفحہ نمبر 59 ہے۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت اطہار کے ذکر کی برکت اور اس سے پیدا ہونے والی امید کے بارے میں فرماتے ہیں: آل النبی ذریعاتی وہم الیہ وسیلتی۔ کہتے ہیں کہ میری بخشش و نجات کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، وہم الیہ وسیلتی، اور یہی میری نجات کا وسیلہ ہیں۔ ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی، اور فرماتے ہیں کہ ان ہی کی برکت سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ آپ نے سن لیا کہ وہ اہل بیت اطہار کے ذکر کو دنیا و عقبہ میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ ایسا ہے کہ ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حج پر تھا، اور جب ہم مکہ سے مینا کی طرف نکلے تو کہتے ہیں جب بھی کسی گھاٹی پر چڑھے ہیں یا کسی وادی میں اترے ہیں یا کسی میدان میں گئے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر مقام پر یہی پڑھتے جا رہے ہیں: آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ تو اس خانوادہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہستی وہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ کے والد گرامی، جو تمام سلاسل طریقت کے پیشوا ہیں، استاذ الکل ہیں، یعنی علمی میدان میں جسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، یا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ عالم اسلام کی دو مایہ ناز شخصیات ہیں۔ یہ دونوں شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، یعنی روحانی طور پر بھی حضرت امام جعفر صادق جو ہیں وہ مرشد کل سلاسل طریقت ہیں، اور فقہی طور پر بھی تمام سلاسل کے معلم
اور استاذ، اسی لیے میں نے کہا استاذ الکل، کہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاذ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی استاذ ہیں۔ آپ اپنے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میرا بیٹا موسیٰ کاظم اللہ کے موتیوں میں سے ایک موتی ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر ایک اہل کتاب، عبادت گزار، متقیہ اور پرہیزگار خاتون نے کہا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا فرزند عطا فرمائے گا کہ مشرق و مغرب میں جس کا ثانی نہ ہوگا۔ تو وہ شخصیت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے گھر پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق کسٹوڈین ہیں علم مرتضوی اور علم فاطمیہ کے۔ اور علم مرتضوی کیا ہے؟ جو علم مصطفوی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کا فیض مولا علی کو ملا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ملا، اور اس علم کے کسٹوڈین اپنے دور میں اور اس علم کے وارث اور اس علم کو سنبھالنے والے اور اس کا ابلاغ کرنے والے اور اس کی اشاعت کرنے والی شخصیت جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، جن کی بارگاہ میں صرف 2 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زانوِ تلمس طے کیا تو امام صاحب فرماتے تھے کہ میری تو تقدیر ہی بدل دی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرا تو مقدر ہی بدل دیا، اور فرمایا کرتے تھے لولا السنتان لحلق النعمان، اگر وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں زانوِ تلمس طے نہ کیے ہوتے تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا۔ جس شخص نے 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہلایا۔ صبح قیامت تک علم کا تاج جس کے سر پر ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ تو پھر اندازہ خود ہی لگائیے کہ امام موسیٰ کاظم وہ ہیں کہ جن کی رگوں میں خون بھی حضرت امام جعفر صادق کا دوڑ رہا ہے، ان کی آل بھی ہیں، ان کا خون بھی ہیں، ان کے ہی پرورش میں رہے، اور 20 سال حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے والد گرامی کی پرورش میں 20 سال رہے، ان کی کفالت میں رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ چنانچہ آج ہم معارف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عنوان سے سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سننے والوں کو اس سے بھرپور برکتیں ہوں گی اور بھرپور فوائد ہوں گے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 صفر المظفر 128 ہجری کو ابوا شریف میں پیدا ہوئے، اور آپ کا وصال 25 رجب المرجب 183 ہجری کو ہوا۔ اب کسی بھی امام یعنی ائمہ اثنا عشر میں ان کی سیرت، ان کی سوانح عمری پڑھتے ہوئے ہمیں تاریخ کو مد نظر رکھنا پڑے گا، اور یہ جان لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ کس امام کا عہد امامت و ولایت جو ہے اس میں کتنے اموی یا عباسی حکمران گزرے ہیں، کیونکہ خانوادہ اہل بیت اطہار پر بنو امیہ نے بھی مظالم ڈھائے اور بنو عباس نے بھی مظالم ڈھائے۔ تو اس طور پہ جب بھی خانوادہ اہل بیت میں سے کسی کا ذکر ہو تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس عہد میں امویوں اور عباسیوں میں سے کتنے لوگ حکمران تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت 128 ہجری میں ہوئی ہے، تو یہ بنو امیہ کے آخری حکمران کا عہد تھا۔
اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی ہے، اور بنو عباس کے 5 خلفاء، یعنی ایک بنو امیہ کا آخری حکمران آپ کی زندگی میں، یعنی آپ کی ولادت 128 ہجری میں ہوئی ہے تو یہ بنو امیہ کا آخری حکمران تھا، اور بنو امیہ کی حکومت جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی، تو اس کا پہلا حکمران جو تھا وہ ابو العباس عبداللہ الصفاح یہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا تھا ابو جعفر منصور، اس کے بعد تیسرا تھا مہدی، چوتھا تھا ہادی، اور اس کے بعد ہارون الرشید۔ ہارون الرشید کے دور میں یعنی 183 ہجری میں عباسیوں کا حکمران جو تھا وہ ہارون الرشید تھا۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عہد مبارک، یعنی آپ کی پوری عمر مبارک کا میں نے کیا ہے کہ اس میں ایک اموی حکمران گزرا ہے اور 5 عباسی حکمران جو ہے وہ گزرے ہیں، جنہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے جگہ جگہ پر ہر مقام پر رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، اور آپ کی شہادت جس بے دردی سے ہوئی ہے وہ ہم آخر میں جا کر اس کو ضرور ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم آپ کی سوانح عمری پہ اور آپ کے حالات و واقعات پہ بات کر رہے ہیں۔